بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 25 محرم، امام سجاد علیہ السلام کی شہادت۔ اور یقیناً آپ سب فرش ازا گئے ہوں گے، مجلسوں میں گئے ہوں گے مولا کا پرسہ دینے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو۔ امام کی شہادت ہر سال آتی ہے اور ہم اسی طرح مجلسوں میں جاتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، مولا کا پرسہ دے کر آتے ہیں، ماتم داری کرتے ہیں، روتے ہیں۔ لیکن کیا کبھی ہم نے اس بات پہ غور و فکر کیا ہے کہ امام کی زندگی سے جو سبق ہمیں ملتے ہیں، جو باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں، کہ کیا آیا کہ کبھی ہم لوگوں نے اس چیز پر غور و فکر کیا ہے؟ کبھی ہم نے ان باتوں کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کی ہے؟ کیوں مولا سجاد کو زین العابدین کہا جاتا ہے، عبادتوں کی زینت کہا جاتا ہے؟ مولا کی پیشانی سے زمین کی کوئی جگہ خالی نہیں تھی کہ جس پہ مولا نے سجدہ نہ کیا ہو۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ میں دعویٰ کروں میں سید سجاد کی چاہنے والی ہوں، میں مولا سجاد کے ماننے والی ہوں، اور میری اپنی کوئی نماز نہیں ہے، کوئی روزہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے؟ پھر یہ دعویٰ فقط زبان کا دعویٰ ہوا نا؟ تو زبان کے دعوے تو ان کوفیوں نے بھی کیے تھے مولا حسین علیہ السلام سے کہ مولا آپ آ جائیں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ جب مولا گئے تو ان لوگوں نے کیا سلوک کیا؟ کربلا میں مولا کو بلا کے 3 دن کا بھوکا پیاسا مار دیا۔ تو آیا کہ کہیں میرا دعویٰ بھی ان لوگوں جیسا تو نہیں ہے؟ میں کہیں ان لوگوں کی طرح تو ہی مانتی نہیں ہوں کہ مولا سے بس دعوے کر لیے محبت کے، مولا بڑی عقیدت ہے، بڑا آپ سے احترام عزت، بڑی بڑی محبت ہے، اور جب بات میرے عمل کی آ جائے، جب بات میرے ایمان کی آ جائے، جب بات میرے آئے کہ نامہ اعمال میرا کس طرح کا ہے، تو پھر میں شرمندگی سے سر جھکا لوں کہ ہائے مولا، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں زندگی میں۔ میں اسی لیے رویا کرتی تھی مولا کہ آپ پہ ظلم و ستم ہوئے، لیکن میں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ ظلم و ستم کے باوجود آپ نے اپنی نماز کو قضا نہیں ہونے دیا۔ آپ نے اپنے مومنوں کو تب بھی نماز کی تلقین کی، لیکن میں بھول گئی، میں نے تو پڑھی ہی نہیں نمازیں، میں نے تو غور ہی نہیں کیا اس چیز پر۔ آپ کو غیرتوں کا خدا بھی کہا جاتا ہے، آپ کا نام سے غیرت والا امام کہا جاتا ہے، لیکن میرے اپنے اندر شرم و حیا نہیں ہے، تو یہ میں کیسا دعویٰ کر رہی ہوں فقط زبان کا؟ تو یہ میں کیسی محبت کر رہی ہوں بس ظاہری طور پر، عملی طور پر میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اگر وہ سید سجاد کا چاہنے والا ہے تو اس کے اندر با حیا اور با ایمان دونوں ہونا بہت لازم ہے۔ کوئی بھی عمل چاہے آپ وہ کتنا ہی بڑا کر رہے ہوں، لیکن وہ بے معنی بے مقصد ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ معرفت کے بنا وہ کام کر رہے ہیں۔ آپ نے معرفت لی ہی نہیں اپنے مولا کی، آپ نے جانا ہی نہیں، آپ نے سمجھا ہی نہیں کہ میرے مولا نے کیوں اتنے ظلم و ستم برداشت کیے ہیں شریعت کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے۔ اور جب مولا ہم سے پوچھ لیں کہ تمہارے گھر میں وہ دین قائم ہے، کیا تم نے نمازوں کو اپنی زینت بنایا؟ کیا تم نے حج پورے کیے؟ یا چلو حج کے لیے اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں، کوئی نہیں جا سکتا، لیکن باقی عمل میں کتنا ہم اس چیز کے اوپر پورا اترے ہیں، کتنا ہم نے اپنے ایمان کو پختہ کیا ہے کہ ہاں ہم نے یہ کام کیا ہے؟ فقط زبان کا دعویٰ کافی نہیں ہے، زبان کے دعوے نہیں چلیں گے۔ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ کوئی آپ کو دیکھے تو بولے ہاں یہ واقعی سید ساجدین امام سجاد علیہ السلام کے چاہنے والا ہے۔ آپ کی ایک عورت ہے تو اس کے اندر اتنی حیا ہونی چاہیے، اتنی پاک دامنی اس کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ غیرت والے امام کے ماننے والی ہے تو فقط اس کی زبان کا دعویٰ نہ ہو، اس کے وجود میں بھی وہ چیز ہونی چاہیے۔ مولا سجاد کا چاہنے والا وہ ہے کہ جس کی زندگی عبادتوں میں گزرے، جس کی زندگی شرم و حیا میں گزرے، جس کی زندگی عمل میں گزرے، جس کی زندگی فقط زبان کے دعوے والی نہ ہو۔ 40 سال کہاوتاً کہا جاتا ہے کہ مولا گریہ کرتے رہے، مولا اپنے بابا پر روتے رہے ہیں، لیکن کیا فقط مولا نے صرف گریہ کیا تھا؟ نہیں، مولا نے وہاں آ کر بھی لوگوں کو مقصد حسین سمجھایا تھا، لوگوں کو بتایا تھا کہ میرے بابا کیوں کربلا گئے تھے، کیوں مولا نے اتنی بڑی قربانی دی، کیوں اپنی ماں بہنوں کو لے کر گھر سے باہر نکلے تھے۔ تو آیا کہ میں اس مقصد کو سمجھ رہی ہوں یا بس میں رونے کی حد تک اپنے مولا کے ساتھ قریب ہوں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں۔ امام سجاد فرماتے ہیں کہ نماز میرے بابا کی فتح کا نشان ہے، تو جو ان کے بابا کی فتح ہے وہی ہمارے گھروں میں نہیں ہے، تو پھر ہم کیسے حسینی ہوئے؟
تو پھر ہم کیسے مولا سجاد کے ماننے والے ہوئے؟ پھر ہم کیسی کنیزان سیدہ ہیں اگر ہمارے اندر خود ہی حیا اور شرم نہیں ہے؟ تو خدا کے لیے اپنے اندر بدلاؤ لائیں۔ ہر سال جب محرم آتا ہے نا، تو وہ آتا ہی اس لیے ہمارے دماغوں میں جو یہ پورا سال دنیا بھر کی غلاظتیں، جو باتیں بیٹھ جاتی ہیں، وہ سب صاف ہوں اور ہم مقصد حسین کو سمجھیں اور امام کے مقصد کی جانب بڑھیں کہ میرے مولا کیوں کربلا گئے تھے، کیوں مولا نے اپنی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو لے کر نکلے تھے کربلا سے۔ سمجھنے کی کوشش کریں، اس چیز کو اپنے اندر عمل لانے کی کوشش کریں، تو یقیناً ہم اپنے وقت کے امام کے قریب ہو سکتے ہیں۔ آج غیب میں ہمارے مولا موجود ہیں، اور مولا کیوں نہیں آ رہے؟ اس لیے کہ ہم ابھی تک اس طرح سے تیار نہیں ہیں جس طرح ہمیں تیار ہونا چاہیے، جس طرح ہمیں اپنے مولا کے لیے تیار ہونے کا حق ہے، ہم ویسے تیار نہیں ہیں، ہم فقط ابھی زبان کے دعووں پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو اپنے اندر کوشش کریں کہ وہ عمل لائیں جو ہمیں ہمارے مولا کے قریب کر دے، تاکہ جب مولا ہمارے پاس آ جائیں تو ہم شرمندگی سے یہ نہ کہہ رہے ہو کہ ہائے مولا اب ہم کیا جواب دیں، ہم نے تو کچھ کیا نہیں۔ ہم خوشی سے اپنے مولا سے ملے کہ ہاں مولا، چھوٹا سا عمل ہی صحیح لیکن ہم نے کیا ضرور ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ پروردگارا، ہم تمام کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی آمین۔